وسلم کا جو کثیر علم ہے، بہت زیادہ علم ہے، جو کچھ نہیں جانتے تھے سب اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے۔ کیا اس علم کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غیب کے علم بھی حاصل تھے یا نہیں تھے؟ کوشچن ہے بھائی، بڑے بحثیں ہوتی ہے اس کے اوپر، بڑے مناظرے ہوتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس علم غیب تھا یا نہیں تھا۔ تو یہ سمجھنے کے لیے سب سے پہلے سمجھنا پڑے گا کہ غیب بولتے کس کو ہے؟ جی غیب بولتے کس کو ہیں، یہ تو معلوم ہونا پڑے گا کہ بھئی ہے نہیں ہے بعد میں طے کریں گے، بولتے کس کو غیب۔ تو غیب کا ڈیفینیشن علماء کرام نے اس طرح سے بتایا، غیب غابہ یغیب، جو حاضر نہ ہو اس کو غیب بولتے ہیں، جو حاضر نہیں ہے۔ حاضر نہیں ہے کس کو کہیں گے؟ بتاتے ہیں کہ حواس سے خمسہ، انسان کے اندر 5 سینس ہوتے ہیں، دیکھنا، سننا، سونگنا، چکھنا زبان سے، اور چھونا، ٹچ کرنا، 5 سینس، حواس سے خمسہ۔ جو نالج، جو علم حواس سے خمسہ سے نہیں مل سکتا وہ غیب ہے۔ جی جیسا کہ اب میں یہاں پر سامنے ہوں، آپ لوگ بیٹھے ہیں، یہ میرے لیے حاضر ہے، یہ شہود ہے، یہ غیب نہیں ہو سکتا کیونکہ میں دیکھ سکتا ہوں۔ جی کوئی دیوار کے پیچھے چلے جائے میں نہیں دیکھ سکتا تو یہ آنکھ کے لیے غیب ہو گیا، پر اگر وہ زور سے بات کرے تو میں سن لے سکتا ہوں، تو پھر غیب نہیں رہا۔ اب آواز آ گئی تو غیب نہیں رہا، چک لیا تو غیب نہیں رہا، چھو لیا تو غیب نہیں رہا، سونگ لیا تو غیب نہیں رہا۔ یہ 5 ونڈوز ہے، 5 ڈورز ہے علم دماغ تک جانے کے لیے۔ بعض علماء نے علم بدیہی بھی قرار دیا، علم بدیہی کو بھی جو ہے وہ غیب میں شمار نہیں کیا۔ علم بدیہی جیسے کہتے ہیں 2 اور 2 4، اس میں سوچنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، مگر وہ سبجیکٹ میں ہم نہیں جاتے کیونکہ وہ مجھے بھی ہضم نہیں ہوا وہ بات، علماء کی اس بات کو میرا من بھی قبول نہیں کیا، اور اگر وہ بحث میں جائیں گے تو بحث تھوڑا لمبی بھی ہو جائے گی اور اس میں ہم کو جانا نہیں۔ بنیادی بات اتنا ہے کہ عقل کو جو نالج جاتی ہے وہ 5 ڈور سے جاتی ہے، اگر یہ 5 ڈور سے کوئی علم نہیں جا سکتا ہے تو وہ غیب ہے۔ جی آسمان کے اوپر کیا ہے؟ سن سکتے نہیں سن سکتے، دیکھ سکتے نہیں دیکھ، چھو سکتے نہیں چھو، سونگ سکتے نہیں سونگ سکتے، کچھ چک سکتے نہیں چک سکتے۔ ہمارے 5 سینس پورے حواس سے خمسہ مل کر بھی آسمان کے اوپر کیا ہو رہا ہے نہیں دیکھ سکتے ہیں، تو آسمان کے اوپر جو بھی ہے وہ غیب ہے، آسمان کے اوپر جو بھی ہے وہ غیب ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ایمان والے اور متقین، ایمان والے اور اللہ والے اور اچھے لوگ کی صفت بیان کرتا ہے، ایمان کی صفت بیان کرتا ہے۔ کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، سورہ بقرہ میں تعالیٰ فرما دیا۔ وہ ایمان والے کون ہیں، تقوی والے کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، مطلب وہ چیزیں جن کو دیکھ نہیں سکتے ہیں اس کو مانتے ہیں، وہ چیزیں جو سن نہیں سکتے اس کو مانتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ماننا ہے اور ہم نہ دیکھ سکتے، نہ سن سکتے، نہ چک سکتے، نہ چھو سکتے، نہ سونگ سکتے، اگر ہم یہ کر نہیں سکتے تو ماننا کیسا؟ سیدھی بات ہے کہ جو بھی غیب پر مسلمان ایمان رکھتا ہے، کیا ہے بھائی غیب؟ حضرت ربیع بن انس رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب، اس کا معنی یہ ہے آمنوا باللہ، اللہ پر ایمان رکھنا، اللہ دکھتا نہیں، اللہ کو ٹچ نہیں کر سکتے، سونگ نہیں سکتے، چھو نہیں سکتے۔ جی آمنوا باللہ، ایمان والے کون ہیں؟ جو اللہ کو مانتے ہیں، فرشتوں کو مانتے ہیں، رسولوں کو مانتے ہیں، قیامت کے دن کو مانتے ہیں، اللہ کی جنت کو مانتے ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے دوزخ کو، جہنم کو مانتے ہیں، اللہ سے کل کے دن ملاقات جو ہونے والی ہے اس کو مانتے ہیں، مرنے کے بعد ایک اور زندگی، وآمنوا بالحیات بعد الموت، امام تفسیر طبری میں یہ روایت نقل ہے، آمنوا بالحیات، مرنے کے بعد ایک زندگی ہے۔ ہم 5 سینس لگا دیں، تلاش کر لیں، ہم کو نہیں سمجھ میں آئے گا کہ مرنے کے بعد مٹی میں سب گل جانے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ ہو سکتا ہے انسان۔ تو فرمایا وآمنوا بالحیات بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہوگی۔ فہذا کلہ غیب، یہ سارے چیزوں پر ہمارا ایمان ہے یا نہیں ہے؟ یہ سارے چیزوں پر ہمارا ایمان ہے۔ فرمایا یہ سارا کچھ غیب ہے۔ جی حضرت زر رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، یہ بڑے مفسرین میں سے نام آتا ہے، حضرت زر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں الغیب القرآن، مکمل قرآن غیب ہے۔ یہ جو 30 پارے آپ کے پاس آئے ہیں، یہ کیا معلوم کہ اللہ کا کلام ہے، کس کا کلام ہے، کہاں سے لکھا کے لائے؟ غار میں کسی اچھے رائٹر کو بٹھا کے لکھا کے لا لیے کیا؟ کہاں سے آیا یہ کلام؟ کون سے شاعر، کون سے ادیب، کون سے لینگویج کے ایکسپرٹ سے لکھا کے لا لیے؟ پتہ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہہ دیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، غیب ہے، دیکھ تو نہیں سکے ہم، مگر حضور نے کہہ دیا اب یہ جتنا غیب ہے، چاہے وہ قرآن کے پورے 30 پارے ہو یا وہ ایمان باللہ، ایمان بالملائکہ، ایمان بالرسل، ایمان کے جتنے چیپٹرز ہیں سارے کے سارے چیپٹرز غیب کے ہیں، اور پورا غیب مصطفیٰ نے بتایا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پورا غیب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم میں غیب بھی شامل ہے جو حضور پہنچا رہے ہیں، ورنہ غیب آیا کہاں سے؟ یعنی حضور کے علم میں غیب بھی شامل ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب انسان کے اندر علم آنے کے 5 سورسز ہے، بتائے ہم 5 دروازے ہیں علم داخل ہونے کے، جب ہم بتا دیے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہ علم غیب انٹری لیا کہاں سے؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا ہے؟ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو تو شب معراج میں دیکھے نا، مگر دین اسلام تو پہلے پیش کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پہلے بیان کی ہے، جی
بعد میں آسمانوں کی سیر کی ہے، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا کہاں سے؟ تو یاد رکھے نبیوں میں اور امتیوں میں ایک بیسک فرق ہوتا ہے، نبیوں میں اور امتیوں میں ایک بیسک فرق ہوتا ہے کہ سارے امتیوں کو نالج کے 5 ڈورز ہوتے ہیں، 5 راستے ہوتے ہیں علم کے حصول کے سارے امتیوں کو، اور نبی کہتے ہی اسی شخص کو ہے جس کے پاس 6 ڈور اوپن ہو جاتا ہے، 6واں راستہ اوپن ہو جاتا ہے جس کو قلب کہتے ہیں، دل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی اترتی ہے نہ، اب یہ آپ ذہن میں رکھ لے بات کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو قرآن پیش ہوتا تھا نہ وہ آواز میں پیش ہوتا تھا، نہ وہ رائٹنگ میں پیش ہوتا تھا، نہ وہ ٹیسٹ میں پیش ہوتا تھا، نہ وہ خوشبو کے طور پہ پیش ہوتا تھا، نہیں، یہ 5 راستے اپنی جگہ رہتے تھے۔ کلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈائریکٹلی جبرائیل علیہ السلام یا میکائیل علیہ السلام یا جیسا اللہ تعالیٰ بھیجنا چاہتا، یہ 5 سینس معطل رہتے، اللہ کا کلام ڈائریکٹ دل پر نازل ہوتا تھا، ڈائریکٹ دل۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کے پاس ایک 6 سورس سٹارٹ ہو گیا، 6واں راستہ کھل گیا ہے، جو آنکھ نہیں دیکھ سکتی ہے وہ علم وہاں سے آنے لگتا ہے، 6واں راستہ آتا ہے۔ تو فرماتے الوحی فی القلب، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے جب لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ آپ کو کیسا معلوم، وہ صحیح ہے کیا، وہ غلط کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مجھے کیا پتا، قل انما یوحی الی۔ جی آپ لوگ پوچھتے ہیں نا، آیت نمبر 108 میں اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب مرحمت فرمایا کہ جواب دو، قل انما یوحی الی، محبوب کہہ دو کہ یہ تو میرے دل پر نازل ہوتی سے باتیں ہیں، یہ جی سیدھا 6 راستے کا، یہ مت کہو کہ میں دیکھا میں سنا۔ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو دیکھے، اس پہ تو اہل سنت میں خود اختلاف ہے، ام المؤمنین عائشہ نہیں دیکھے فرماتے، حضرت عباس دیکھے فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے۔ جی تو یہ اختلافات اپنی جگہ رہیں گے، لیکن جس بات کا کوئی انکار کر نہیں سکتا وہ یہ ہے کہ مصطفیٰ کے پاس دل میں ڈائریکٹ علم آنے کا ذریعہ کھلا ہے، اور اسی کو کہتے ہیں ایمان بالرسول۔ جی رسول پر ایمان لانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے ان کو اسپیشل علم ان کے دل میں نازل ہوتا ہے، یہ ماننا ایمان بالرسالت ہے، خصوصی نالج اور خصوصی علم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا ہے۔ اب جبکہ یہ بات کلیئر ہو گئی کہ فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ پر ایمان لانا، رسولوں پر، کتابوں پر، آخرت پر ایمان لانا یہ سب علم غیب میں سے، تو ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بات بتا دوں، اہل سنت والجماعت، جی وہابی، شیعہ، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، کھوجا اور بوہرا اور زیدیہ اور اب آپ آگے چلے جائیں، کتنے بھی آپ سیکشنز کر لیں، نظامی، اشرفی، چشتی، قادری، اسلام مسلمانوں کے کوئی بھی گروپ میں کوئی ایک بھی آدمی ایسا نہیں ہوگا جو کوئی ایک بھی عالم ایسا نہیں ہوگا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی علم غیب کو نہیں مانتا، سب کے پاس یہ بات مسلم ہے، یہ بات لکھ لیں آپ، میں آپ کو پکی بات بتا رہا ہوں، سب کے پاس یہ بات مسلم ہے کہ نبی کے پاس غیب کا علم رہتا ہے، سب کے پاس مسلم ہے یہ بات، پھر اختلافات کس بات کے بھائی؟ جب یہ بات آپ کہہ رہے ہیں کہ سب کے پاس مسلم ہے، بھئی اگر کوئی یہ کہے کہ بھئی نبی کے پاس علم غیب نہیں ہے تو پھر فرشتوں پہ ایمان لایا کہاں سے؟ بتایا کون؟ بتایا آقا نے، تو مانتے علم غیب سبھی ہے، سبھی مانتے ہیں، اختلاف یہ ہے کہ اس کو علم غیب بول سکتے یا نہیں بول سکتے، یہ اختلاف ہے، اختلاف لفظی ہے، بنیادی طور پر اختلاف لفظی ہے کہ کیا حضور کے پاس جو علم ہے اس کو غیب کا لفظ دیا جائے یا نہیں دیا جائے۔ جی اب ہمارے پاس عموم اہل السنہ والجماعہ کے پاس ضابطہ یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بذریعہ وحی ان کے قلب میں جو علم ڈالا گیا وہ سارا علم غیب ہے ہمارے حساب سے، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ، یعنی جو علم آنکھ سے ملے وہ شہود ہے، جو کان سے ملے وہ شہود ہے، جو ڈائریکٹ دل میں آئے وہ غیب ہے اللہ، کیونکہ 5 سورسز سے غیب کی تعریف کیا بتائے ہم، حواس سے 5 سے نہ ملے، حواس سے 5 سینس سے جو ہٹ کر ہو وہ علم غیب ہے، برابر ہے۔ اب دوسرے حضرات ان کی دلیل یہ ہے کہ علم غیب کہیں گے اسے جو یعنی بغیر اللہ کے، بغیر کسی کے، خود سے معلوم کر لے، 5 سینس سے بھی نہ ہو اور خود سے معلوم کر لے، اسے علم غیب کہتے ہیں، اور یہ تعریف غلط ہے، یہ ڈیفینیشن غلط ہے، یہ ڈیفینیشن غلط ہے، کیونکہ اللہ کے علاوہ اللہ کو چھوڑ کر کسی کو علم ملے یہ تو تصور ہی نہیں ہے، اسی کو تو کفر کہتے ہیں ہمارے پاس، یہ سیدھا کافر ہو جاتا ہے آدمی، تو اس کا تو سوچ ہی نہیں ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ بہرحال یہ تصور ان کا ہے، ایسا لوگ کا تصور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کو غیب نہ کہا جائے۔ اب ہم یہ طے کرتے ہیں، ہمارے کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ غیب نہ کہا جائے۔ اب دیکھیں یہ بعض ابھی عربستان جو مڈل ایسٹ ہے نا، سعودیہ، قطر وغیرہ، یہ ممالک جہاں پر شدت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا انکار کیا جاتا ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو کم بتانے کی کوشش بھی کی جاتی ہے، جو وہاں سے چھپنے والی کچھ دن پہلے میرے پاس ایک تازہ کتاب آئی 4 والیومز میں، اتنی ضخیم 4 جلدیں ہیں، یعنی ہزاروں صفحات پر مشتمل کتاب ہے، اور وہ کتاب کا نام کیا ہے معلوم؟ حیرت ہوں گی، گورنمنٹ نے چھاپا ہے، کوئی اور نہیں، کٹر وہابی گورنمنٹ نے ایک کتاب چھاپی ہے۔ میں وہابی تحقیر کے طور پر نہیں کہہ رہا ہوں، ایک مکتب فکر ہے، سلفیہ، وہابیہ، اہل حدیث جو نہیں مانتے علم غیب کو، انہوں نے کتاب چھاپی ہے، وہ کتاب کا نام ہے نبوءات الرسول،
نبأن وہ کہتے ہیں جو غیب کی خبر ہو، اسی سے نبی کہتے ہیں. نبی کہتے ہیں اس ذات کو جس کے پاس غیب کی خبریں آ جائے. برابر ہے نا؟ نبأن وہ خبر جو ہمارے ہاتھ پیر سے نہیں حاصل ہو سکتی، 5 سینس سے نہیں حاصل، جس کے پاس وہ نبأ آ جائے وہ نبی ہو گیا، غیب کی خبر دینے والا. جی یہ غیب کی خبر دینے والا، یہ ترجمے پہ ان کو آبجیکشن ہے، لیکن کتاب انہوں نے چھاپا، اس کا نام رکھا ہے نبوءات الرسول. رسول کے غیب کی باتیں بتائی بھی. نبوءات الرسول بولتے ہیں، چھاپتے ہیں، مگر لفظ غیب استعمال کرنے پہ جھگڑا ہے. بولتے ہیں نہیں، نبوءتن بول سکتے ہیں، نبوءتن بول سکتے ہیں، نبوءتن نبوءات، لیکن غیب کا لفظ استعمال نہیں کرنا. غیب کا لفظ یہ اللہ کے لیے خاص ہے، اگر نبی کی طرف غیب کے لفظ کے نسبت کر دیں تو شرک ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو اس کا فیصلہ ہم کوئی جماعت اور مدرسہ اور کوئی دارالعلوم اور سٹیز کے درمیان جھگڑا کرانے کے بجائے اس کا فیصلہ ہم قرآن سے لے لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں کہ اے اللہ، کیا نبی کے پاس نبی ہوتا ہی جب اس کے پاس علم غیب آ جائے؟ یہ تو سبھی مان لیے جی، سارے فرقے یہ بات مان لیے، سنی اور غیر سنی سبھی مان لیے کہ نبی کے پاس غیب کا علم ہوتا ہے، لیکن لفظ غیب، یہ ٹائٹل، یہ ورڈ، یہ لفظ نبی کے علم کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، پہلے آبجیکشن والی آیت، آبجیکشن ہوتا ہے قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ. جی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محبوب کہہ دو، اے محبوب کہہ دو، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ. فرماتے ہیں کہہ دو کہ میں مالک نہیں ہوں اپنے آپ کے لیے کوئی نفع اور نقصان کا، میں مالک نہیں ہوں. لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ اختیار دے دے. جی اب یہاں پر تھوڑا سا کھل گیا دروازہ. اگر حضور الا ماشاء اللہ نہیں آتا، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں نہیں ہوں مالک کسی نفع نقصان کا، تو مطلب یہ ہے کہ نہیں ہے مالک. مگر الا ماشاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے تو پھر اتنا مالک تو ہوں. جتنا اللہ نے طاقت دی، جتنی اللہ تعالیٰ نے اتھارٹی دی ہے، اتنے کا تو میں مالک ہوں. جیسا کہ من ذا الذی یشفع عنده، کون ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آیت الکرسی میں، من ذا الذی یشفع عنده، کس کی مجال ہے قیامت کے دن اللہ کے سامنے ٹھہر کر کسی گناہگار یا جہنمی کے لیے سفارش کرے، ریکویسٹ کرے کہ اے اللہ تیرا فیصلہ اپنی جگہ کہ یہ دوزخی ہے، میں تیرے سے ریکویسٹ کرتا ہوں اس کو جنت میں ڈال دو. کس کی مجال ہے اللہ کے فیصلے کے اوپر اپنی ریکویسٹ ڈال سکے، جی اپنی گزارش رکھ سکے، درخواست کر سکے؟ کس کی مجال ہے؟ تو کسی کی نہیں ہے. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، ہاں جس کو اللہ پرمیشن دے دیا تو پھر اس کی ہے. اب بخاری شریف میں آتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے تو میں تو پوری امت کو جنت میں لے جانے والا ہوں. کوئی جلدی جائے گا، کوئی دیر سے جائے گا، مگر لے جانے والا تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ آگے بیان کریں گے. بخاری شریف کی حدیث ہے، پوری امت کو حضور جنت میں لے جانے والے ہیں، پوری امت کو. اب باذنہ کی گنجائش میں پوری امت نکل گئی جی جب پرمیشن دے دیا. اب اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے لا املک لنفسی، اے محبوب کہہ دو کہ نفع نقصان کا میں مالک نہیں ہوں. ہاں اللہ نے جتنی اتھارٹی دی ہے، اب کتنی اتھارٹی دی وہ الگ بات کریں گے نفع نقصان کی انشاءاللہ تعالیٰ، وہ دوسرا سبجیکٹ. اس کے آگے پھر فرماتے ہیں، اب دیکھو ملکیت سے متعلق لا املک کہے، نہیں ہوں میں مالک. علم سے متعلق فرماتے ہیں اور میرے پاس علم کا غیب کا علم نہیں ہے، یہ نہیں فرمائے. میرے پاس غیب کا علم نہیں ہے نہیں فرمائے. فرماتے ہیں وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اور اگر میرے پاس غیب کا علم ہوتا تو میں اپنے لیے خوب خیر جمع کر لیتا. خیر، اچھائیاں، دنیا کی اچھائیاں، آخرت کی اچھائیاں اور جنت کی اچھائیاں اور سارے، یعنی جو اللہ تعالیٰ اچھائیاں بنایا ہے، اگر میرے پاس علم غیب ہوتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ نبی ایسا کہہ دو کہ اگر میرے پاس علم غیب ہوتا تو میں بہت سارے دنیا اور آخرت کے خیر اور اچھائیوں کو جمع کر لیتا. سوال یہ ہے ہر مسلمان سے کہ نبی سے زیادہ خیر ہے کس کے پاس؟ جی کس کے پاس ہے؟ یعنی حضور فرما رہے ہیں نا میں بہت خیر جمع کر لیتا. اللہ کے نبی سے زیادہ خیر ہے کس کے پاس؟ پھر اللہ تبارک جب یہ فرما رہے ہیں نا کہ اگر میرے پاس علم غیب ہوتا تو میں بہت خیر جمع کر لیتا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما دیا دوسرے مقام پر انا اعطیناک الکوثر. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ تفسیر فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یقیناً اے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرما دیا ہے. جی اگر علم غیب ہوتا تو خیر کثیر ہوتا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سارا خیر کثیر میں نے دے دیا ہے. تو اب بچ گیا کیا؟ جی یہ وما مسنی سوء الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون. بہرحال اس آیت جس کے ذریعے اعتراض کیا جاتا ہے، اس میں ڈائریکٹلی نبی کے پاس علم غیب نہیں ہے نہیں فرمائے. اگر ہوتا تو خیر کثیر جمع کرتے، اور خیر کثیر تو تھا. خیر کثیر ہے مطلب علم ہے. نہیں یہ سب اپنی جگہ ہے، پر کیا لفظ غیب نبی کے لیے یوز کر سکتے؟ نہیں کر سکتے. یوز کرنا، ورڈ یوز کرنے سے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ آل عمران آیت نمبر 179 179 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ، اے لوگو، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو غیب کی بات ہرگز بتانے والا نہیں.
اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو غیب کی بات بتانے والا نہیں. وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء. لیکن اللہ تعالیٰ غیب کی بات بتانے کے لیے اپنے رسولوں کو سلیکٹ کر لیتا ہے. جی امتیوں کو علم غیب اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ نہیں دیتا ہے، فرمایا میں نہیں دوں گا، ہاں نبیوں کو رسولوں کو سلیکٹ کر کے ان کے ذریعے غیب کے علم بتاؤں گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو رسولوں کو دے رہا ہے اسپیشل علم، خود اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں رسولوں کو غیب کا علم دے رہا ہوں. جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم نے رسول کو غیب کا علم دیا، تو اس کے بعد غیب کا ورڈ یوز کر سکتے نہیں کر سکتے کا سوال کر رہا. جب اللہ خود کہہ رہا ہے اللہ نے رسولوں کے علم کے لیے، اب دیکھیے آگے سورہ جن میں فرماتے ہیں عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا. اللہ عالم الغیب ہے، سارا غیب کا عالم اللہ ہے، وہ اپنے علم غیب کسی پر ظاہر نہیں کرتا. فلا یظہر علی غیبہ احدا، کسی پر ظاہر نہیں کرتا. الا من ارتضی من رسول، ہاں جس رسول کو چاہا اس پر ظاہر کرتا ہے، اس کے ذریعے آگے بھیجتا ہے. الا من ارتضی من رسول. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر ڈائریکٹ لفظ غیب یوز کر رہا ہے کہ غیب میں رسولوں سے بھیجتا ہوں، غیب رسولوں سے بھیجتا ہوں. آخری آیت، پھر جب رسولوں سے بھیجتا ہوں تو رسول غیب پہنچانے میں کیسا نہیں، رسول کے لفظ کے ساتھ غیب نہیں بولنا. اللہ غیب دیا، لیکن انہوں جو پہنچا رہے ہیں اس کو علم بولو، نبوءہ بولو، غیب مت بولو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ تکویر آیت نمبر 24 میں وما هو علی الغیب بضنین. اور ہم جو رسول کو بھیجے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے جس رسول کو بھیجے ہیں وہ تم کو غیب بتانے میں کنجوسی نہیں کرتے ہیں. جی اب اللہ خود کہہ رہا ہے، دیکھیں آپ جو پہلے جو دے رہا تھا اس کو غیب کا نام ہے، مگر نبی سے جب زبان سے نکلے تو غیب نہیں بولنا اس کو. یہی آبجیکشن ہے نا، اللہ سے آئے تو غیب، مگر نبی کی زبان سے نکلا تو غیب نہیں کہنا. اب اللہ خود کہہ رہا ہے کہ نبی غیب بانٹنے میں بخالت نہیں فرماتے ہیں، کھلے ہاتھ سے سخاوت کے ساتھ علم کی، آسمانوں کی، قیامت کی، غیب کی باتیں بتاتے رہتے ہیں. تو نبی کے ساتھ نبی کے علم کے لیے لفظ غیب کا استعمال کرنا یہ قرآنی ٹرمینالوجی ہے، قرآن کا ٹرمز ہے، قرآن کریم کا استعمال ہے. یہ قرآن کریم نے یہ الفاظ استعمال کیا کہ نبی کے علم کو غیب کہا جا سکتا ہے.